اب ذرا سا اسی کو رخ بدل کر دیکھیں کہ مشق کیسے کرائی جا رہی ہے، کہ ایک ایسے طریقے سے کرائی جا رہی ہے کہ بھئی ایک نظام بنا دیا پوری دنیا کا کہ یہاں دنیا میں جہاں مسلمان بستا ہے وہ اس دن میں کھانے پینے سے پرہیز کرے گا۔ اب بھائی یہ بھی ذرا سے سوچنے کی بات ہے کہ ہم کھانا جو تھا وہ کوئی حرام کام تھا، حلال تھا۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو پاکیزہ چیزیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں اس کو کھاؤ آرام سے، اللہ کے شکر ادا کرو کھا کر۔ کوئی حرام تھا؟ نہیں۔ پانی پینا حرام تھا؟ نہیں، لیکن تم نے اللہ کی خاطر، اللہ کے حکم کی خاطر پانی پینا چھوڑ دیا، کھانا کھانا چھوڑ دیا، یہ سب چھوڑ دیا۔ تو جو چیز پہلے ہی سے حرام تھی، جو چیز پہلے ہی سے حرام تھی وہ اگر نہ چھوڑی تو یہ کیسا روزہ ہوا؟ جھوٹ حرام تھا کہ نہیں؟ چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، جھوٹ حرام تھا۔ اگر کھانا پینا جو حلال تھا وہ تو چھوڑ دیا، لیکن جھوٹ جو حرام تھا وہ نہ چھوڑا، تو یہ عجیب بات ہو گئی کہ بھئی یہ ایک طرف تو کہہ رہے ہو کہ میرے مالک نے کہا ہے کہ کھانا چھوڑ دو اس لیے چھوڑ رہا ہوں، لیکن دوسری طرف مالک نے یہ بھی تو کہا ہے کہ جھوٹ نہ بولنا، وہ نہیں چھوڑتے۔ اور مالک نے یہ بھی تو کہا ہے کہ غیبت نہ کرنا، وہ نہیں چھوڑتے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ حلال چیزیں تو چھوڑ دیں اور جو حرام چیزیں تھیں وہ نہ چھوڑی، جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، غیبت کرنا نہ چھوڑا، آنکھوں کا غلط استعمال نہ چھوڑا، دوسروں کے سامنے زبان درازی اور دوسروں کو دل سے ستانا یہ نہ چھوڑا۔ تو بھائی یہ کیا بات ہو گئی کہ حلال چیزیں تو چھوڑ دی اللہ کے کہنے پر اور جو حرام چیزیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر نہ چھوڑی؟ تو یہ تو کوئی مزیدار روزہ نہ ہوا، یہ تو ایک ظاہری روزہ ہو گیا، لیکن تم نے اگر وہ کام نہ چھوڑے تو تربیت تو یہ دینی مقصود ہے تقویٰ کی کہ اللہ کا حکم جس چیز سے منع کر دے اس چیز سے رک جاؤ، یہ تربیت دینی مقصود ہے تقویٰ کی۔ تو اس لیے اس مہینے میں صرف اگر کھانا پینا ہی نہیں چھوڑنا، جھوٹ بولنا بھی چھوڑنا ہے، دھوکہ دینا بھی چھوڑنا ہے، غیبت کرنی بھی چھوڑنی ہے، دوسرے کو ستانا بھی چھوڑنا ہے، بلند آواز سے بول کر کسی کا دل دکھانا بھی چھوڑنا ہے، اور جتنے ایسے کام ہیں جو انسان کو تکلیف پہنچانے والے ہیں وہ بھی چھوڑنے ہیں۔ بیچارہ ایک روزہ دار آ گیا تمہارے پاس کوئی چیز خریدنے کے لیے، تم کو میں اس کی کھال کھینچ کے اور پھر روزہ رکھوں گا، تو اس کو گرا فروشی تم نے رمضان کے اندر شروع کر دی، تو یہ کوئی روزے کی حقیقت تم نے نہ سمجھے۔ لعلکم تتقون، تقویٰ کے لیے پیدا یہ مہینہ لایا گیا ہے، لہذا اس سے چھوڑو۔ یہاں تک کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس مہینے کے اندر کوئی تم سے لڑائی جھگڑا کرنا بھی چاہے، لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو جائے اور تمہارے سے کوئی لڑائی جھگڑا کرنا چاہے تو کہہ دو بھائی میرا روزہ ہے، یعنی میں تمہاری اس لڑائی جھگڑے میں شریک نہیں ہونا چاہتا، میں فریق نہیں بننا چاہتا، میرا تو روزہ ہے۔ کیا معنی روزہ ہونے کے؟ جب میرا روزہ ہے، کھانا پینا میں نے چھوڑ رکھا ہے، تو لڑائی جھگڑا کیوں نہ چھوڑوں؟ تو تمہارے سامنے اگر کوئی آئے آدمی جسے لڑائی جھگڑا کرنے والا ہو، اور بعض لوگ کی عادتیں ہوتی ہیں کہ بات بے بات کوئی دوسرے کو تانا مار دیا، کوئی برا بھلا کہہ دیا، اب آپ اگر اس کے جواب دہی پر آمادہ ہو جائیں، اس میں حدود سے بعض اوقات تجاوز ہو جائے، تو روزے کی جو حقیقت ہے وہ حاصل نہ ہوئی۔ لہذا رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جھگڑنے والا تم سے جھگڑا بھی کرنا چاہے تو کہہ دو کہ میرا روزہ ہے۔ کیا معنی؟
کہ وہ گالیاں دے رہا ہے، وہ برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ غصہ ہو رہا ہے کہ تو بھائی میرا روزہ ہے، نہ میں گالی دوں گا، گالی کے جواب گالی سے دوں گا، نہ تمہارے جھگڑے میں شریک ہوں گا، نہ تمہارا کوئی جواب دوں گا. میرا جواب صرف اتنا ہے کہ میرا روزہ ہے، میں تمہارے ساتھ الجھنا ہی نہیں چاہتا. بات ختم ہو گئی. تو اس لیے یہ تقوی کا جو روزے کا جو اصل مقصود ہے قرآن کریم نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ تمہیں تقوی حاصل ہو. تقوی اسی وقت حاصل ہوگا جب کھانے پینا چھوڑنے کے ساتھ تم اپنے ناجائز کام جتنے بھی ہیں، چاہے وہ ایسے کام ہو جو جن کے تعلق زبان سے ہے، چاہے ایسے کام ہو جن کے تعلق نگاہ سے ہے. نگاہ کو محفوظ رکھو، زبان کو محفوظ رکھو، کانوں کو محفوظ رکھو، اور اس طرح روزہ گزارو تو تمہارے تقوی کی منزل انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی. www.darsequran.com